لال سنگھ صاحب کے مسئلہ چونکہ ہم سے بہت جڑا ہوا تھا اور جڑا ہوا ہے، اس لیے بات کرنا ضروری ہے. تو اور میں نے آج مناسب چاہا، میں سوچ رہا تھا 1-2 دن سے آپ سے بات کرنا، لیکن بیچ میں بارش اور پھر میں کشمیر جا رہا تھا، چونکہ راستہ بیچ میں گڑبڑ ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پایا. تو بالآخر آج میں نے وقت نکالا. حالانکہ ہندو بھائیوں کو آج دیوالی کی بہت بہت مبارکباد. تو بہت سارے، میں چونکہ جموں میں ہوں تو پٹاخے جلائے جا رہے ہیں، وہ ان کا خوشیوں کا تہوار ہے، تو اس کے شور و غوغا میں شاید آپ کو بہت ساری باتیں اچھے سے سمجھ نہ آئیں، اس کے لیے معذرت خواہی. آواز میں بیچ میں اگر آواز کا کوئی مسئلہ ہو تو ضرور آپ مجھے گائیڈ کریں. تو ساتھیوں، آج میں بس اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب پہ آج آپ دیکھتے ہیں راج باغ کے اندر ان کا ڈی پی ایس دلی پبلک اسکول ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، مجھے نہیں پتا. کوئی کہتے ہیں کالجز میں ہیں، کریشرز بھی تھے اور کچھ فیکٹریز بھی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. کٹھوا کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ اچھے سے جانتے ہیں. تو چودھری صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں نے ان کی اہلیہ کا بیان سنا تو دل پسیج گیا، کیونکہ وہ ایک خاتون ہیں. اور مجھے بالکل جب میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا تو مجھے بالکل واقعہ یاد آیا کہ جب چودھری لال سنگھ صاحب منسٹر تھے، فارسٹ منسٹر، تو انہوں نے قسم کھائی اور کہا کہ میں جتنے بھی ٹرائبل مسلمز جنگل کے اندر رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، گجر رہیں، بکروال رہیں، تو میں ان کو جنگلوں سے کھدیڑ کے باہر نکالوں گا. اور بہت ساری خواتین مجھے ملا کرتی تھیں، وہ رویا کرتی تھیں، ان کا بہت آہو بکا میں نے سنا. اور جانی پور کے اندر ایک 70 سال کی خاتون کو، جو ٹرائبل بکروال کمیونٹی سے تھیں، ان کو پیٹا بھی گیا، ان کے بیٹے کو اٹھا کے پولیس اسٹیشن میں بند کیا گیا. تو بہت زیادتی ہوئی. تو مجھے بالکل کانتا میڈم، شاید یہی نام میں صحیح لے پا رہا ہوں، کانتا دیوی میڈم، جو چودھری لال سنگھ صاحب کی اہلیہ ہیں، ایکس لیجسلیچر بھی ہیں، شاید میں نے غلط نام لیا ہو تو آپ کریکٹ بھی کر دیں جو ساتھی جانتے ہیں. تو مجھے بالکل لگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. یہ ساری چیزیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دکھا دیتا ہے. تو میں بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں چودھری صاحب سے اور ان کے چاہنے والوں سے کہ دیکھیے جناب، میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن بالآخر کہنا پڑتا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ. ایک وقت وہ تھا جب آپ فارسٹ منسٹر تھے اور آپ نے جو آپ کو پاور اسی لیے دی جاتی ہے، خدا آپ کو پاور اس لیے دیتا ہے، مالک آپ کو پاور اس لیے دیتا ہے کہ آپ کو آزمائے کہ آیا آپ غربا کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو جب آپ فارسٹ منسٹر تھے تو آپ نے کیا انصاف کرنا تھا. مجھے یاد ہے سانبا سے پیچھے ایک جگہ کا نام ہے گورن، وہاں سے مجھے ٹرائبل کمیونٹی کے لوگ ملے. تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو ان کی زمین تھی اس پہ گرمیوں میں مکھی کی فصل اگائی، اور کوئی 2 توڑے جو ہیں وہ بھرے مکھی کے آٹے کے کہ وہ سردیوں میں اپنے بچوں کو پالیں گے. تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے چودھری لال سنگھ صاحب کی فوج گئی وہاں پہ. میں فوجی لفظ استعمال کروں گا کیونکہ جب تک چودھری صاحب فارسٹ منسٹر تھے، اپنی پاور کے نشے میں تھے، تو وہ اپنے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، جو گارڈز ہیں ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ میری آرمی کے لوگ ہیں اور آپ جائیے، جو میں حکم کر رہا ہوں اس پہ عمل کیجئے. تو عمل یہ کیا گیا کہ وہ جو خانہ بدوشوں کے پاس کھانے کے لیے 6 مہینے کے لیے جو ان کے پاس مکھی کا آٹا تھا، اس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے نیچے سے اٹھا کے مٹی اور ریت تھی وہ اٹھا کے مکس کر دی اور چلے گئے. آپ ذرا سوچئے کہ کس انتہا کا ظلم تھا اس وقت. اور پھر اس کے بعد دیکھیے چودھری لال سنگھ صاحب سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے جموں کے ٹرائبل، اور انہوں نے کوئی بات کی تو چودھری صاحب نے کہا کہ اوئے گجرو تو 47 پل یہ ہو، یعنی کہ اوئے گجرو کیا تم 1947 بھول گئے ہو جو مسیکر ہوا تھا جموں کے مسلمانان پہ. تو بڑا انفارچونیٹ تھا یہ اس طرح کی باتیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا چودھری صاحب کا ظلم جو تھا پورے جموں کے مسلمانان اور بالخصوص اس میں ٹرائبل مسلم کمیونٹیز جو تھی بیچاری، اس پہ کس طرح سے ان کا جبر چلا. اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ چودھری صاحب جنگلات کو اس لیے خالی کروانا چاہتے تھے کیونکہ ان کے بھائی صاحب کی ایک فیکٹری تھی جہاں پہ کھمبے بنائے جاتے تھے، اور کھمبے جو ہیں وہ جتنی جنگلات کی زمین خالی ہوگی ویکیٹ کریں گے اور جتنی پہ کلوزر بنائیں گے اتنے زیادہ کھمبے لگیں گے. تو وہ جو پیسے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، گورنمنٹ سے کانٹریکٹ لے کے کہ جناب ہم اتنا علاقہ بند کر رہے ہیں، ساری چیزیں گھر میں ہی ہیں. بھائی صاحب فارسٹ منسٹر ہیں، دوسرے بھائی صاحب کی کھمبوں کی فیکٹری ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تار کا بھی کوئی معاملہ تھا، اس میں بھی کوئی شیئرنگ تھی ان کی. تو سارے معاملے جو تھے غیر قانونی طریقے سے کرنے کے لیے، اور پھر ظلم بیچارے
ان نہتے خانہ بدوشوں پہ کیا اور